بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم محمد المصطفى وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد احترام برادران اسلام بھائیوں اور دوستوں، یہ امت آخری ہے اور یہ ذمہ دار امت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان کے ہم کو اصول اور آداب بتائے، ہر کام کے کرنے کے طریقے. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی، ہمارے گھر کا ہو، محلے کا ہو، اپنے شہر کا، پوری ریاست کا، پورے ملک کا، کام الگ الگ ہو سکتے ہیں. کام کوئی بھی ہو، اس کے اصول، اس کے ضوابط، رولز اور آداب، طریقے اگر ہم فالو نہیں کرتے، اس کو نہیں لیتے، تو کام سے بجائے فائدے کی جگہ نقصان ہوتا ہے. یہ مانتے نہیں آپ؟ بجائے فائدہ کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اور ہر میدان کے جو اصول اور کام کرنے کے طریقے ہیں وہ اس میدان کے بڑوں سے سیکھنا پڑیں گے. نا تجربہ کاری اور بڑوں کے ہدایات کے مطابق اگر نہیں چلے اور کام طریقے اور قاعدے سے اگر نہیں ہوا تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نقصان اٹھائے گے، نہ چاہتے ہوئے. آدمی فائدہ چاہتا ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں تو نقصان ہوگا. یہ طے بات ہے، یہ فطرت کا اصول ہے. غلط طریقے سے قدم اٹھے گا نقصان ہوگا، یہ نیچرلی بات ہے، فطرت کی آواز ہے. یہ ذمہ دار امت ہے، اللہ کے نبی کی ذمہ دار امت. لوگ اس امت کو پوری دنیا میں کردار کی نگاہ سے تولیں گے، کردار کی، گفتار کی نہیں، بھاری بھاری بول بچن سے نہیں، کردار کے ترازو میں اس امت کو تولا جائے گا. گھر کا سربراہ، گھر کا ذمہ دار کتنا با اخلاق ہے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس کے گھر والے کتنے اخلاق والے بنیں گے. یہ تو طے بات ہے.
گھر کا ذمہ دار اور سربراہی اگر انبیلنس ہو جائے، انبیلنس کردار اگر اس کے اندر نہیں ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اپنے سے قریب لانا، اگر اس کے اندر یہ گر نہیں ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ دیکھو، کام کرنے کا، امت کو فائدہ پہنچانے کا اور لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پوری دنیا کی قیادت کرنے آئے تھے، پوری دنیا کی قیادت، سب سے پہلا گر اور طریقہ یہ سکھایا۔ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سب سے بنیادی بات آپ گرہ باندھ کر کے جاؤ، اپنے گھر کے لیے بھی، پڑوس کے لیے، محلے کے لیے بھی، پورے شہر، پوری ریاست، پورے ملک کی بات۔ آپ اگر کسی میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے پاس آپ میجورٹی چاہتے ہیں، اگر میجورٹی، اللہ نے نبی کو اصول بتایا، وہ کیا ہے؟ آپ کو نرم بات کرنا پڑے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے، آپ کو نرم بات کرنا پڑے گی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی، اگر آپ سخت دل ہو جائیں، نفرت کی بات کرنے والے بن جائیں، تشدد اور سختی کی باتیں اگر آپ کرنے والے بن جائیں گے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ بولو، فائدہ ہوا کہ نقصان؟ طریقہ غلط، نقصان آ گیا۔ جتنی آپ محبت بانٹیں گے، پریم آپ جو ہے تقسیم کرو گے، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرو گے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، آپ جتنی سائلنٹ گفتگو کریں گے، آپ جتنی محبت کے انداز سے آپ بات کریں گے اور لوگوں کے درمیان اپنے انداز سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جب آپ جگہ بنائیں گے، محبتوں سے جگہ بنتی ہے، پریم سے جگہ بنتی ہے، کردار کی خوشبو سے جگہ بنتی ہے، اخلاق کی بلندیوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ کا عملی نمونہ لوگ دیکھتے ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے تو لوگ قریب آ جائیں گے آپ کے، اور آپ کو کیا مان لیں گے؟ وہ اپنا بڑا قائد مان لیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور جہاں آپ نے انداز اپنا بدلا، سختیاں بانٹی، تیز زبان استعمال کی، پھر جو ہے جو قریب ہوں گے وہ بھی دور بھاگیں گے۔ وقتی طور پر کچھ فائدہ نظر آتا ہوا دکھے گا، لیکن حقیقت میں لوگ دوریاں بنائیں گے۔ کام کرنا ہے تو محبت کی زبان، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضرات صحابہ جزیرۃ العرب میں تھے، یعنی مدینہ، مکہ اور اس کے اطراف، لیکن اسلام جب پھیلا، بڑھا، صحابہ کی ذمہ داریاں بڑھی آگے، وہ صحابہ جو حضور سے سب سیکھا تھا، دعوت کا طریقہ، لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ، اسلام کی طرف لوگوں کو لانا تھا، آگوش اسلام میں اور اسلام کی محبت بری چادر کے گھنے سائے میں پوری انسانیت کو لانے کی محنت صحابہ نے کی۔ کون سا طریقہ اپنایا؟ اتنے کردار سے صحابہ آگے بڑھے، اتنے کردار سے، اخلاق سے، شیریں زبان، میٹھے زبان سے لوگوں کے درمیان صحابہ گھسے اور آگے بڑھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان کبھی چھوڑتا ہے کیا؟ نہیں چھوڑتا۔
آپ اگر مراٹھی بولتے ہیں آپ کبھی مراٹھی نہیں چھوڑیں گے. میں انگریزی بولتا ہوں میں کبھی اپنی انگریزی نہیں چھوڑوں گا. میں سنسکرت بولتا ہوں میں اپنی بھاشا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. انسان کو اور ہر کمیونٹی کو اپنی جو ہے بھاشا اور اپنی جو ہے لینگویج سے بڑا پیار ہوتا ہے. ہر چیز چھوڑتا ہے لیکن اپنی لینگویج اور بھاشا نہیں چھوڑتا ہے. وہ تاریخ دانوں نے, تاریخ بیان کرنے والوں نے یہ بات لکھی, صحابہ کی زندگیوں میں اتنے کردار سے صحابہ آگے بڑے, میٹھے انداز سے اسلام کی بات پہنچائی ان تک کہ دوسری برادریوں نے, غیر مسلم قوموں نے اپنا مذہب تو بدلا ہی بدلا, زبان بھی بدل دی, سب عربی بولنے والے بن گئے. زبان بھی بدل دی, عربی بولنے والے بن گئے. میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں. آپ حج میں جائیں گے نا, آپ کو آدھی سے زیادہ زبان عربی بولنے والے وہاں ملیں گے آپ کو, یا تو انگریزی یا تو عربی. دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے حجاج, اس میں بڑی تعداد, 2/3 تعداد ایسی ہوتی ہے, آدھی تعداد ایسی ہے جو عربی جانتی ہے, عربی بولتی. یہ کیا تھا؟ صحابہ کا وہ کردار تھا. نفرت کی بات نہیں. اب آپ دیکھو, میں اور آپ کو بتا رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام قائد و رہنما تھے, سپہ سالار قافلہ تھے, آپ قائد تھے. جب حضور کسی کو دعوت اسلام کے لیے اور اسلام کی بات پہنچانے کے لیے جب کسی جماعت کو, کسی گروہ کو جب آپ روانہ کرتے تھے تو آپ کتنی پیاری ہدایت ان کو دیتے تھے. بنیادی بات دیکھو, تم جا رہے ہو, وہاں یہود بھی رہتے ہیں, نصارہ بھی رہتے ہیں, مشرکین بھی رہتے ہیں, غیر مسلم برادریاں رہتی ہے. جب تم جا رہے ہو وہاں پر تو صرف اپنوں کی بات نہیں کرنا, اپنوں کی بات نہیں ہوگی, کیونکہ ملک جمہوری ہے, دوسری قومیں آباد ہے, ان کا بھی حق ہے. آپ نے ان کو کیا کہا؟ یسرا, آسانی کی گفتگو کرنا, آسانی کی بات کرنا. ولا تنفرا, حضور صحابہ کو گائیڈنس کر رہے ہیں, گائیڈنس. اس سے بڑھ کر کے آئیڈیل اور نمونہ بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نمونہ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی بھی میدان میں کام کرنے کا نمونہ ہم کہاں سے لیں گے؟ حضور کی سیرت سے, آپ کی زندگانی سے. تو آپ نے جب گروہوں کو, جماعتوں کو اسلام کی ترجمانی اور دعوت کے لیے جب وقت آپ نے روانہ فرمائے تو آپ نے ان کو ہدایت فرمائی, یسرا, آسانی کی بات کرنا, آسانی, نرم بات کرنا. ولا تنفرا, نفرت کی بات نہ کرنا. بشرا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا کہ دیکھو اسلام میں آؤ گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا, اسلام کی خوبیاں یہ ہے, اس کے کمالات یہ ہیں, اس میں تمہیں زندگی اور آخرت کا سکون نصیب ہوگا. بشارت سنانا, فائدے سنانا لوگوں کو. ولا تعسرا, سخت کی باتیں, سختی کی باتیں نہ کرنا, سخت باتیں نہ کرنا. بولو, ایک قائد کو, ایک رہنما اور رہبر کو جب میدان عمل میں اترنا ہے تو یہ پونجی, یہ سرمایہ لے کر اس کو آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ اور لوگ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں, صرف آپ کے لوگ سن رہے ہیں ایسا نہیں. ظاہر سی بات ہے, گفتگو جیسی ہوگی, انداز جیسا ہوگا, اور ہمارا کردار جو دنیا دیکھ رہی ہے, کردار جس کو انگریزی میں کیریکٹر کہتے ہیں, وہ جو دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے میرے بھائیوں ذہن و دماغ ڈائیورٹ ہوتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے, متاثر, اثر ڈالنا ہے لوگوں کی زندگی پر. متنفر نہیں کرنا ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے والے, یہ بھائی خطرناک لوگ ہیں, ایسا نہیں. یہ لگام ہمارے ہاتھ میں ہے. میں نے آپ کو بتایا صحابہ نے ایسی محنت کی اور ایسا انداز کہ لوگوں نے زبان بدل دی اپنی, پالے میں آ گئے ادھر, اور اتنا اسلام پھیلا, اتنا لوگ قریب آئے اسلام کے, اتنا قریب آئے کہ اگر امان, شانتی اور پریم, محبتیں, اگر ہمارے زندگیوں کا سکون اگر کسی مذہب
ہم کو مل سکتا ہے وہ صرف اور صرف مذہب اسلام اور اس کی سچی تعلیمات ہے. یہ انہوں نے سمجھ لیا صحابہ کے گفتار سے بھی اور ان کے کردار سے بھی. جو جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں. فتح مکہ ہو گیا، صحابہ جوش میں ہیں کیونکہ 13 سال بڑی دشواریاں اٹھائی تھی، 13 سال بڑی دشواریاں اٹھائی. اب آپ یہاں تھوڑا میں رک کے آپ کو بتاؤں، مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حضور نے نماز نہیں آئی، زکوٰۃ نہیں آیا، حج نہیں آیا، کوئی کام نہیں کرنے کا. ایک ہی کام تھا، کردار سازی. کیا بناؤ؟ اپنا کردار بناؤ. دنیا کردار کا نمونہ تمہارا دیکھے گی. 13 سال تک کردار سازی ہوئی، کردار بنایا گیا. کردار اتنا بنایا گیا، دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی پہچان، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اتنی بٹھائی گئی دلوں کے اندر 13 سال مکہ کی زندگی میں کہ ایک صحابی ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسرے صحابی ہے حضرت غامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زنا ہو گیا ان سے، دور نبوی ہے، زنا ہو رہا ہے. شیطان لگا ہے نا ساتھ میں، یہ پورا زور لگاتا ہے گناہوں پر ڈالنے کے لیے. زنا ہو گیا، لیکن حضور نے دل بنا دیے تھے، کردار بنا دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم پر جو ہے اسلام کی سزا لاگو کر دیجئے، جو بھی سزا ہے ہم پر لاگو کر دیجئے، اس لیے کہ ہم آخرت میں مجرم بن کر کے جانا نہیں چاہتے اور آخرت کی سخت سزا کو برداشت کرنا ہمارے بس کا نہیں. یہ دل بن گئے تھے، خود سزا پانے کے لیے آگے حضور کے پاس. احادیث بتا رہی ہے لقد تاب توبۃ لو اقسمت علی اہل مدینہ لوسعتهم وفی روایت لکفتهم او کما قال النبی علیہ السلام. ایسی توبہ کی کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینے والوں پر اگر تقسیم کر دیا جاتا تو سارے مدینہ والوں کے کام بن جاتے. اتنی پاورفل توبہ فرمائی. دل بن گئے تھے، دل. کردار سازی ہوئی، اخلاق بنے، نمونہ آ گیا، ایک آئیڈیل رول ماڈل سامنے آ گیا. اب یہی سمبول چلے گا پوری دنیا میں. چلاؤ، اتنا چلا صحابہ کا یہ سمبول اور رول ماڈل، ان کا کردار اتنا چلا میرے بھائیوں. آج دنیا میں اگر یوں کہا جائے کہ بحیثیت مسلمان سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی، نہیں سمجھے میری بات ابھی آپ؟ بحیثیت مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوم کون ہے؟ مسلمان. کردار سے یہ سب ملا ہے. اب یہ ہے کہ بھائی کردار کے ساتھ ہمیں حکومت بھی چاہیے. دنیا میں ہے تو حکومت بھی چاہیے نا. تو حکومت اور اقتدار یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ جس کو دیں گے اس کو ملے گی، جس کو نہیں دینا ہے اللہ کو نہیں دیں گے. اور اس ملک میں کیا ہم کو اقتدار اور حکومت ملی کہ نہیں ملی؟ 700 سال تک ہم نے حکومت کی نا یہاں پر. جو حق ادا کرے گا وہ اس کے پاس رہے گی، اور جو اس کا النگھن کرے گا، حق تلفیاں کرے گا لوگوں کی، اللہ اس سے چھین لیں گے. وہ بوقت شام سورج سے تمازت چھین لیتا ہے اور اہل اقتدار سے حکومت چھین لیتا ہے. اللہ دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے. جی تو بات چل رہی تھی کہ نرمی سے چلنا پڑے گا آگے، اخلاق پیش کرنے پڑیں گے دنیا والوں کے سامنے. تیزی نہیں چلے گی. حضور نے کہا تیزی بتائی. مکہ فتح ہو گیا، میں کہہ رہا تھا آپ سے. اب صحابہ بہت جوش میں تھے کیونکہ 13 سال تک تکلیف اٹھائی، 13 سال تک تکلیف اٹھائی، ستائے گئے، مظلوم بنے رہے. لیکن جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، صحابہ بہت جوش میں تھے. یہاں رک کر پھر ایک بات اور کہتا ہوں، یہ ابھی پھر رک جائے گا موضوع.
مکہ فتح کیسے ہوا ذرا سوچو. بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. زندگیوں میں گرا باندھنے کی بات میرے بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے نوجوان ساتھیوں کے خاص طور پر. مکہ فتح کیسے ہوا؟ کتنی جنگیں ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ بدر ہوئی پہلے سن 2 ہجری میں, پہلی ہجری میں بدر ہو گیا, اس کے بعد دوسرے اور تیسرے میں احد ہو گیا, پھر غزوہ احزاب 4 اور 5 میں خندق جس کو کہتے ہیں. 5-7 کچھ جنگیں لڑی گئی. تبوک ہوا, جنگ یرموک ہوئی, چند جنگیں لڑی گئی. درمیان میں جو ہوا سن 6 ہجری میں صحابہ نے چاہا کہ ہم مدینہ سے مکہ جائیں گے ہجرت کر کے طواف کرنے کی. مکہ تو وطن تھا, مکہ یاد آ رہا تھا, انہوں نے نکال دیا تھا, بھگا دیا تھا. آئے تو مکہ والوں نے دادا گیری کی, ہم نہیں آنے دیں گے. ایلچی بنا کر کے بھیجا کہ کہو کہ ہم لڑنے وڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم طواف کر کے چلے جائیں گے, عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. تو انہوں نے مانی نہیں بات. حضرت عثمان کو ایلچی اور سفیر بنا کر کے بھیجا, انہوں نے ان کو نظر بند کر لیا, قید میں ڈال دیا. افواہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. صحابہ میں پھر جوش کا آنا فطرت ہے, نیچرل ہے, لیکن جوش قابو میں رہنا چاہیے. غصے کو کنٹرول کرنا اور اس کو پی جانا یہ بہادری ہے. غصے کے اثر سے متاثر ہو کر کسی کو پچھاڑ دینا اور کسی کی آبرو لے لینا یہ بزدلی. ہم اسلام کے ماننے والے سائلنٹ رہنا پڑے گا. کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں ایسا کر رہے ہیں, فلاں ویسا کر رہے ہیں, آپ نمونے میں دوسروں کو نہیں پیش کر سکتے ہیں. ان کے پاس ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے, سیرت کا کردار نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس کوئی آئیڈیل, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی نمونہ نہیں ہے. ہمارے پاس نمونہ ہے, سیرت ہے, کردار کے نقشے ہیں. ہمیں ان کی روشنی میں چلنا پڑے گا. ہاں یہ طے بات. اور صحابہ جوش میں تھے کہ ہم تو بدلہ لے کے رہیں گے, لیکن پھر ایک ایگریمنٹ ہوا, ایک پیکٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے, ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ دیکھو کیسے ہو رہا تھا, بالکل دب کر کے. بولے ہم مکہ والوں نے کہا کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا, تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. بولے ٹھیک ہے, یہ بھی مان لی. اور دوسرے یہ کہ اس سال تو تم عمرہ کر ہی نہیں سکتے, خالی واپس جاؤ, آنے والے سال میں آنا اور 3 ہی دن رہنے کی اجازت ہے, اور عمرہ کر کے سیدھے واپس جانا. پھر تم ہتھیار نہیں لا سکتے. یہ ساری صلح باندھ لی گئی. حضرت عمر جوش میں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, الست علی الحق, یا رسول اللہ, کیا آپ حق پر نہیں ہو کیا؟ دیکھو یہ بات آتی ہے نا, ہم حق والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں, ہم سچے ہیں, ایمان والے, پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اسلام انہی کٹھنائیوں کے ساتھ, انہی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, محنتوں اور قربانیوں کے بعد ہوتا ہے, کردار کی روشنی سے ہوتا ہے. حضور نے کہا کہ ہم حق پر ہیں, لیکن عمر ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ, پلیز سائلنٹ. عمر جوش نہیں, ابھی جوش کا وقت نہیں. عمر سائلنٹ ہو جاؤ, ذرا تھم جاؤ. تمہارے ساتھ تمہارا نبی ہے, تمہارے ساتھ تمہارا نبی. آج ہمارے ساتھ ہمارا اسلام ہے, ہماری ایمان کی طاقت ہے, نبی کی روشن تعلیمات ہے, احادیث مبارکہ ہے, علماء کی باکردار شخصیات ہیں ہمارے پاس. مشورہ تو کرو, کبھی تو آؤ مشورہ کرنے کے لیے. کبھی تو حق کا راستہ چننا کیسے ہے, چلنا کدھر ہے, کبھی تو یہ پوچھا جائے. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی, نہ تجربہ کاری میں جب آگے بڑھو گے تو پھر نقصانات اٹھانا پڑے. حضور نے کہا عمر خاموش جاؤ. صلح ہو گئی, صحابہ واپس چلے گئے. دیکھو 10 سال
کی صلح ہوئی، ایگریمنٹ ہوا، 10 سال تک مکہ اور مدینہ والوں کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کے دشمن کا ساتھ نہیں دے گا۔ مکہ والے مدینہ آنا جانا شروع کر دیے، مدینہ کے مسلمان مکہ میں آنا جانا شروع کر دیے، برابر لین دین ہو رہا ہے، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھو مکہ کے کافر مدینہ کے مسلمانوں کا کردار دیکھ رہے ہیں، زبان کی سچائی دیکھ رہے ہیں، معاملات کی صفائی دیکھ رہے ہیں، کتنے وعدے کے پکے، کتنے نرم دل، کیا اخلاق عالیہ ان کی زندگیوں میں ہے، کیا میٹھی بات کرنے والے ہیں، کیا محبتوں کی سوغات بانٹنے والے ہیں، کتنے وعدے کے پکے ہیں، اپنا نقصان کر کے ہمارا فائدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات جب مکہ والوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دیکھی میرے بھائیوں، 1.5 سال ابھی نہیں گزرے تھے، معاہدہ اور ایگریمنٹ تو 10 سال کا تھا، لیکن 1.5 سال نہیں گزرے، سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ اس میں بولو مکہ کو فتح کرنے کے لیے کتنی جانیں لینا پڑی؟ میرے کو بتاؤ تو ذرا سیرت بتاؤ نا، کتنی جانیں لینا پڑی دوسروں کی؟ لینا پڑی نہیں، ایک جان بھی نہیں گئی۔ آپ غور کیجئے، انٹرنیشنل فتح ہوئی ہے، عالم اسلام کی انٹرنیشنل جیت، عالمی جیت، ایک جان کسی کی لیے بغیر اور ایک جان اپنی دیے بغیر مکہ فتح ہوا، ایک گالی کسی کو دیے بغیر، ایک جملہ کسی کو سخت کہے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ طاقت کس کی تھی؟ اخلاق، کردار، مسلمانوں کی عملی اور پریکٹیکلی زندگی۔ یہ دیکھا مکہ والوں نے، کافروں نے، اتنے اچھے لوگ، انہی کا ساتھ دینا چاہیے، 7 لوگ ایسے نہیں دیں گے، 7 ایسے نہیں دیں گے۔ میں آپ کو سیرت کا ایک عجیب چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے ستایا، قرآن پڑھنے نہیں دیا، برابر، وہ بددل ہو کر کے مکہ چھوڑ کے جانے لگے۔ مکہ سے جب باہر جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین اول ہے، اتنا باکردار انسان، چوٹی کا آدمی، حضور کا رازدار، جب چھوڑ کر جا رہے تھے، راستے میں کون ملا؟ ابن الدغنہ، یہ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ ابن الدغنہ غیر مسلم کافر، غور کرنا اس بات پر، وہ راستے میں ملا۔ سیدنا ابو بکر تو بڑے وجاہت والے، بڑے باکردار اور اپنے علاقے میں مکہ میں بڑے مضبوط آدمی تھے اور بڑے آدمی مانے جاتے تھے۔ کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ دوست تو تھا، ابن الدغنہ غیر مسلم ہے، سردار ہے ایک قبیلے کا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تیری قوم مجھے اپنے وطن میں رہنے نہیں دیتی، مجھے ستاتے ہیں، مجھے اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، تلاوت قرآن میں زور سے نہیں کر سکتا، اس لیے میں بددل ہو کر ناراض ہو کر جا رہا ہوں، کہیں اور جاؤں گا جہاں میں اللہ کی یاد اپنی آزادی کے ساتھ کر سکوں۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں کردار کی خوشبو۔ ابن الدغنہ کہنے لگا، یا ابا بکرین، اے ابو بکر، لا یخرج مثلک ولا یخرج، تیرے جیسے باکردار لوگ، تیرے جیسے پوتر لوگ، تیرے جیسے زبان کے سچے لوگ، معاملات کے دھنی لوگ، تیرے جیسے اخلاق اور کردار والے لوگ خود نہ نکلتے ہیں اور نہ انہیں نکالا جاتا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میری ضمانت میں رہو، میری جو ہے ذمہ داری میں رہو، کوئی آنکھ اٹھا کر ابو بکر اگر تمہاری طرف دیکھے گا، ابن الدغنہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ ایک غیر مسلم کردار کی خوشبو سے متاثر ہے، عملی زندگی سے متاثر ہے۔ تم جیسے لوگ تو یہاں رہنا چاہیے، تبھی تو ہم امن میں رہیں گے، تبھی تو ہم سکون میں رہیں گے۔ تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس امت کو اور اس ہمارے علاقے کو، چلو میرے ساتھ۔ وہ ساتھ اپنی ضمانت میں اور اپنی کفالت میں سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کر کے آتے ہیں کہ میرے ساتھ بیلو۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضل و کمال اس کو کہتے ہیں دشمن جس کی گواہی دے، دشمن جس کی گواہی دے اس کو فضل و کمال کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج پورا ملک ہمارے کردار کا منتظر ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں،
کوئی بحث نہیں اس سے. ان کا جو ظرف ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچی. یہ ظرف کی بات ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کی سیرت کا نمونہ ہے جی. تو اب یہ جو ہے کام ہمارے گھر کے سربراہوں کا اور ذمہ داروں کا بھی ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنے اہل خانہ میں جو ہے یہ اللہ کی عظمت، کردار کی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کریں. کردار کی طاقت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھو ساری چیزیں حکومت سے نہیں لی جاتی، کچھ چیزیں حکمت سے لی جاتی ہیں. اور ہم نے اس وقت تو حکمت چھوڑ دی ہے. حکومت یعنی طاقت، حکومت یعنی غلبہ، حکومت یعنی جوش، حکومت یعنی پاور، حکومت یعنی پریشر. ہم یہ چاہتے ہیں. میں نے مثالیں دے دیا. صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ جو ہے مکہ کی کامیابی کا زینہ اور کامیابی کا راستہ ثابت ہوئی. کچھ چیزیں حکمتوں سے لی جاتی ہے، حکومتوں سے نہیں، طاقت سے نہیں، زور سے نہیں، جوش سے نہیں. ہاں. اور جو میرے بھائی قیادت کرنا چاہتا ہے، قائد بننا چاہتا ہے، اسے تو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے. ہاں، برداشت کرنا پڑتا ہے. قوت برداشت جتنی ہوگی ہمارے اندر میں، ہم اتنا جو ہے امت کو فائدہ پہنچائیں گے. لوگ ہم سے متاثر بنیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. اور ہماری ایک بہت بڑی طاقت اس وقت جو ہم سے کھوئی ہوئی ہے وہ ہمارے اتحاد کی طاقت ہے. آپس میں ہم لوگ متحد ہیں جی. دلوں میں کینہ. اور ایک مسلمان کا مسلمان بھائی سے اگر دل میں اگر جو ہے کینہ اگر ہے، برائی کا خیال ہے، نقصان پہنچانے کے اگر جذبات ہے، ایمان ہی خطرے میں. اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے اس کینے کو نکال دیں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے لے کر کے جیتے تھے. اس کینے کو اللہ اہل جنت کے سینوں سے نکال دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ایک صاف دل انسان جنت میں جائے گا، کینہ پرور انسان جنت میں نہیں جائے گا. کسی سے دشمنی کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والا درگزر کرنے والا، ایمان والا اپنے بھائی کی آبرو کو بچانے والا، ایمان والا اپنے بھائی کی عزت کو اچھالنے والا نہیں، اس کو محفوظ کرنے والا بنتا ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں ممبر و محراب سے کہنے کی بھی ہے، آپ کے سننے کی بھی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ان باتوں کو زندگی میں ہر حال میں لانا پڑے گا. کوئی بھی میدان اور حالات جو آتے ہیں سب وقتیہ ہے. وقتیہ حالات رہتے ہیں. بہت زیادہ ایموشنل ہونے کی، ارے میری بات سمجھ رہے گی بھائی، بہت زیادہ ایموشنل ہونے کی، بہت زیادہ کسی شخصیات کے دم پر اڑنے کی، یہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ شخصیت پرستی کا دور ہے. شخصیت پرستی. اور نبی نے ہم کو دین پرستی سکھایا، شریعت پرستی سکھایا، اسلام پرستی ہم کو بتائی ہے. اسلام کامیابی کا زینہ اور ضمانت ہے. کوئی شخص کامیابی کی زینہ کا زینہ اور ضمانت نہیں. اگر آئیڈیل کوئی شخصیت اگر کامیابی کے لیے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، بھائی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور صحابہ آپ کے نقش قدم پر تھے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ بنے گی. انبیاء کے علاوہ عیب سب میں ہو سکتا ہے، بے عیب کوئی ذات نہیں ہے اللہ کے سوا اور انبیاء کے علاوہ. اس لیے میرے بھائی، محبتوں میں کسی کے اتنا ہم آگے نہ بڑھے کہ ہم اپنے آپس کے بھائی چارہ کو، آپس کی محبتوں کو، آپس کی ایک اتحاد کی طاقت کو ہم جو ہے بھلا بیٹھے.
اور پھر جب سامنا ہو بعد میں، کوئی ضرورت پڑے بعد میں، تو پھر اسی کے سامنے میرے بھائی ہم سر جھکائے، یہ تو ایک شرم کی بات ہے۔ حدیث پاک میں اس کو سمجھایا گیا، اس فلسفے کو، کسی سے جو ہے دشمنی اتنی مت رکھو کہ جب سامنا ہو تو پھر جو ہے شرمندگی کا احساس ہو، اور کسی سے دوستی بھی اس قدر نہ کرو کہ اس دوستی کے اندر جو ہے رکھنا پڑ جائے، اس محبت کی مٹھاس کے اندر جو ہے کیڑے پڑنے لگے، اتنا بھی غلو نہیں۔ اسلام نے غلو نہیں سکھایا۔ غلو کہتے ہیں اعتدال کی راہ سے اپنے آپ کو ہٹا لینا، اعتدال کی راہ سے۔ اور دیکھو کوئی بھی آگے بڑھے وہ تعمیر کی بنیاد پر آگے بڑھے۔ صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں میں، مذہب اور سیاست، آخر میں کہہ رہا ہوں آپ سے صاف لفظوں میں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی بھی اگر قوم کا سربراہ بننا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ تعمیر کی بنیاد، ترقی کی بنیاد پر، ہاں ڈیموکریٹک ملک ہے ہمارا، اس کو حق ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن تعمیر کی بنیاد پر، ترقی کی بنیاد پر، اپنے مینیفیسٹو کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر وہ آگے مخلوق خدا میں آئے گا اور اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے گا، اپنے کردار کو پیش کرے گا، اور امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ یہ اصل بات ہے، یہ بنیاد ہے کسی کے آگے بڑھنے کی، باقی اور کوئی بنیاد نہیں۔ باقی دنیا میں کشم و کشم، مقابلہ آرائی، شکست و ریخت، یہ تو سب چلتا رہے گا، ہوتا رہے گا، لیکن میرے بھائیوں بنیادی باتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ محبتوں کو باقی رکھیں۔ ایمان والا بہت ذمہ داری سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم صرف اپنے لیے نہیں ہیں، ہم اوروں کے لیے جلائے جو ہے پیدا کیے گئے۔ میں نے اسی لیے آیت پڑھا، کنتم خیر امۃ، یہ صرف آیت دعوت و تبلیغ کے مضمون کو بیان کرنے کی نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ، بہترین امت ہو تم، تمہارا مقصد ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ہر میدان سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کا ذمہ دار بن کے، رہبر و رہنما بن کے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دیکھو نا کس کے اندر ہے۔ سکھ میں دکھ میں کام آنے والا کون ہوتا ہے؟ ہماری تکالیف میں ہمارے ساتھ آگے بڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ بنیادیں ہیں ہمارے کو، کسی کو آگے بڑھانے کی، کسی کو آگے کرنے کی، یہ بنیادیں۔ اب جو ہے تانا دینا، الزام تراشی کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر، اتنا آسان ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جب اس قسم کے پیریڈ آتے ہیں اور زبان درازی اور تانا، اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات، کدھر کی بات کدھر جوڑنے کا، یہ سب میرے بھائی یہ طوفان بدتمیزی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ سائلنٹ رہیے، غصے کو قابو میں رکھیے، باکردار افراد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اپنا شرعی حق ادا کیجیے۔ میں بہت بنیادی باتیں آپ کے حوالے کی، یہ باتیں قرآن و حدیث کی ہے، میری ذاتی نہیں ہے، کیونکہ وہی نمونہ اور وہی آئیڈیل ہے ہمارا۔ اور دعا کرو، اس ملک کو تو نظر لگ گئی نا، پتہ نہیں کس کی لگی، ہمارے کردار کی نحوست ہے میرے بھائیوں۔ یہ ملک جو ہے بہت تیزی سے کسی اور سمت تو چلا ہے۔ آپ سے خصوصی گزارش ہے، جامعہ کے لیے دعا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں کی زینت ہیڈ لائن بنی ہوئی، وہی لوگ جو ہے اسلام دشمن جو عناصر ہے میرے بھائی، جو طاقت میں آنا چاہتے ہیں اور ہے بھی اس وقت، جامعہ کے تعلق سے انہوں نے زہر افشانی کی، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جامعہ کے اوپر۔ جامعہ تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کی خدمات روز روشن کی طرح آیا سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے میرے بھائی، اس لیے خاص طور پر جامعہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس وقت تو جامعہ ایک سرکاری، یا کہنا چاہیے کہ ایک شکنجے میں ہے، اور جامعہ تو اس کا کردار بالکل صاف اور ستھرا ہے، لوگوں کی محنت کی کمائی لیتے ہیں،
بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں، ملک کا اچھا شہری بناتے ہیں، ذمہ دار ناگرک بناتے ہیں، انہیں ملک کی وفاداری سکھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کسی ادارے میں ملک کے نہیں ہوتی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو ملک کو نقصان پہنچانے والی۔ یہ ہم ببانگ دوحل کہتے ہیں اور پوری طاقت سے کہتے ہیں، اور اس کے ثبوت و شواہد آج تک کسی جو ہے وہ مل نہیں پائے، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں نادانی کے اندر۔ ادارے صاف ہے، کردار ان کا صاف ہے، یہ تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جو کام ہماری حکومتوں کو کرنے تھے وہ ادارے کر رہے ہیں، تعلیم کو پھیلانا، اخلاق کو پھیلانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور اتحاد و اتفاق کی طاقت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، ہم سب میں اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔